اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا، وہ جب سرکار وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ پانی بھر کے لا کے سرکار کو پیش کرتا. سبحان اللہ. سرکار وضو فرماتے، سرکار کی اور خدمت کرتا. نالین پہننا چاہتے تو نالین آپ کے سامنے پاس رکھ دیتا. سبحان اللہ. نالین کو اپنے ہاتھوں سے پہناتا تھا اور وہ یہودی چوم لیا کرتا تھا نالین مصطفیٰ صلی اللہ. سبحان اللہ. اس طرح سے وہ خدمت کرتا رہا، ایمان نہیں لایا. کچھ دن جب گزرے تو سرکار نے پوچھا کہ وہ لڑکا جو یہودی آتا تھا میری خدمت کرتا تھا، کردار مصطفیٰ دیکھو. سبحان اللہ. یا آج ہم لوگ ہوتے تو بھگا دیتے، لیکن رسول کا کردار ہی تو ہے جو آج پورے عالم میں اتنے مسلمان موجود ہیں. بے شک. سرکار نے صحابہ سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ صحابہ جو یہودی لڑکا آتا تھا میری خدمت کرتا تھا وہ آج کل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ بستر مرگ پر ہے، اتنا بیمار ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا سے وہ کوچ کر جائے. اللہ کے رسول کی رحمت دیکھو کہ رسول کائنات، فخر موجودات، امام المرسلین، امام الانبیاء اس کے گھر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. وہ بیٹھ نہیں پاتا تھا لیکن کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ گیا. آج لوگ سلام پڑھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا بھیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن وہ یہودی لڑکا سرکار کی زیارت کر کے اپنے بستر پر بیٹھ گیا. اور جب بیٹھ گیا تو سرکار اس کے سرہانے تشریف لے گئے اور جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اے لڑکا تو کلمہ پڑھ لے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جا تاکہ میری شفاعت تیرے لیے لازم ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار نے ہی تو فرمایا کہ میرے حیات ظاہر میں چاہے باطن میں جو میری زیارت کے لیے آئے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ اب ایسے کشف کرسی کے عالم میں میں کیا کروں. سرکار کی طرف ایک نظر ہے، دوسری طرف اپنے والد کو دیکھ رہا ہے. اس کے والد نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹا، لوگ ایمان لانے کے لیے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور آج خود رسول اللہ تشریف لائے ہیں. اے بیٹا جلدی کرو، کلمہ پڑھ لو اور ہم لوگ بھی کلمہ پڑھ کے انہی کے دین میں داخل ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، عظمت امام الانبیاء، شہزادے شعیب الاولیاء، فیضان اولیاء. دیکھو کتاب الشفا میں حضرت قاضی ایاز نے ایک واقعہ لکھا ہے، عشق پر مبنی ہے. اس کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد کا سایہ ہوا اور مکہ کے میں جو دائیاں آتی تھیں وہاں کا رسم تھا کہ بچوں کو بھی ترتیب پاتی. جو پہلے دائی آتی تھی اس کو بچہ پہلے ملتا تھا، جو بیچ میں آتی تھی اس کو بیچ میں ملتا تھا، اور جو آخر میں آتی تھی اس کو آخر میں. سبھی لوگوں کو اس دور کے سرداران مکہ کے لڑکے ملے اور اللہ کے حبیب دائی حلیمہ کو ملی. دائی حلیمہ کو ملے. دائی حلیمہ نے سوچا، کتاب الشفا میں لکھا ہے حضرت قاضی ایاز نے کہ دائی حلیمہ نے سوچا کہ
कि इस यतीम बच्चे को ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। आज हम आप सोचते हैं ना कि हमको फला काम करेंगे, उसके पास पैसा नहीं है तो उसका काम करके हम क्या करेंगे। यही चीज दाई हलीमा ने सोचा, लेकिन वाह रे, कुर्बान जाइए दाई हलीमा पर। सुभान अल्लाह। आज तारीख में जितनी दाइयां उस दिन आई थी और आती रही, उन दाइयों का नाम तारीख में नहीं है, लेकिन दाई हलीमा का नाम सुनहरे हरफों से किताबों में मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये एजाज है, एजाज मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। आपको ले गई, आपकी सवारी कैसी थी उलमा बयान कर दिया। वो बयान करना पसंद नहीं है, कमजोर थी नहीं थी वो सवारी, लेकिन सरकार को जब उस पर बैठाया तो वो तंदुरुस्त और तवाना की तरह सवारी चलने लगी। सुभान अल्लाह। सारी दाइयों से आगे वो सवारी आगे निकल गई। सारी दाइयां पूछती हैं कि ऐ दाई हलीमा, इतनी ताकत तुम्हारी सवारी में कैसे आ गई। दाई हलीमा खुद हैरान है कि इतनी तेज रफ्तार से ये मेरी सवारी कैसे चल रही है। हलीमा सादिया एक गांव है, ताइफ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर या इससे कुछ आगे पीछे हो। मैं वहां नहीं जा सका जब उमरा करने गया था, मैं सिर्फ ताइफ तक गया। वहां जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से सऊदी हुकूमत ने कोई ऊंट मर गया था, जिसकी वजह से मैं वहां नहीं जा, वहां के लिए गाड़ी रोक दी थी उस दिन, और कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो लाल ऊंट था, सुर्ख ऊंटों की कीमत होती है सऊदी में, वही दब गया था किसी सवारी से, तो इसलिए रास्ता बंद कर दिया था। सरकार को जब वो ले गई तो उनका नूर, उनका घर रात में बुझे नूर बन जाता। सुभान अल्लाह। किसी रोशनी की जरूरत नहीं रहती थी, सरकार की आमद से उनका घर चमकता था। सारे लोग पूछते थे कि ऐ हलीमा, तुम्हारा घर इतना चमकदार कैसे है। कहा बस मुझे इतना मालूम है कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हम अपने घर आए हैं, तब से मेरा घर रोशन रहता है। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा अभी ईमान नहीं लाई है, अभी ईमान की हालत में नहीं है, लेकिन उनका ईमान देखो। आज ईमान वाले क्या बोलते हैं, उनका भी ईमान देखो और दाई हलीमा का ईमान देखो। दाई हलीमा का जब वक्त पूरा हुआ तो आप लेके मक्का शरीफ गई और आपकी वालदा से कहा, बीबी आमिना से, कि अब क्या बहाना बनाएं। कहा है बीबी आमिना, कुछ दिन और हमको खिदमत का मौका दे दें। किसके लिए? जिसके लिए दुनिया बनाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसके लिए दुनिया बनाया, उस रसूल को दाई हलीमा रखने को भी और तैयार है। कहाँ ले जाने के बारे में सोचती थी कि हमको क्या मिलेगा। आज दाई हलीमा आई है भीख मांगने की, मुझे और मौका दे दिया जाए और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ। सुभान अल्लाह। ज़ियारत करती रहूँ। कितनी खुश नसीब हैं दाई हलीमा। और इतना ही नहीं, एक मर्तबा हजरते सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे पर मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत सरकार की तरफ चली आ रही है और सारे सहाबा देख के हैरत में हैं, ये कौन औरत है जो आका की तरफ बढ़ी चली आ रही है। सुभान अल्लाह। तो सरकार जब आई आप तो आपने अपने चादर जमनी को बिछा दिया। सुभान अल्लाह। और उस पर बैठाया। बैठाने के बाद ये
صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا، سبحان اللہ، جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور ان کی تعظیم کس نے کی؟ رسول اللہ نے۔ جس کی تعظیم رسول کرے اس کی تعظیم خدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ اس کی تعظیم خدا کرے گا، خدا کی بارگاہ میں اور مقبول بارگاہ ہوگا۔ میں جب جنت البقیع میں گیا زیارت کے لیے تو جہاں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، امہات المومنین ہے، وہی بغل میں کون ہے؟ دائی حلیمہ ہے۔ کون دائی حلیمہ؟ جو کل سرکار کو لے جانا پسند نہیں کرتی تھی کہ مجھے کیا ملے گا، لیکن آج وہی دائی حلیمہ امہات المومنین کے بغل میں آسودہ خواب ہے۔ اور تاریخ میں کتاب الشفا میں حضرت قاضی عیاض جیسے بزرگان دین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ تو انسانوں کی بات تھی، آؤ ایک پتھر کی بات سنو۔ کوہ صفا پر سن 1962 تک ایک پتھر تھا۔ جب سرکار کی عمر کوئی 12 یا 14 سال تھی تو سرکار جب گزرتے تھے تو وہ پتھر اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھ دیا کرتا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ پتھر پڑھتا تھا۔ تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کون عاشق ہے جو آپ پر درود پڑھ رہا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو کوہ صفا پر جو پتھر ہے وہی مجھے دیکھ کر کے درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوہ صفا، صفا اور مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 بار چلنا پڑتا ہے، جس کو صحیح کرنا کہتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو آپ کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، اسی میں ٹکے رہے۔ آج لوگ عبادت ریاضت تلاشتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھو کہ حضرت حاجرہ کون تھی؟ نبی تھی؟ نہیں، آپ نبی کی اہلیہ، اور آپ نے کوہ صفا پر جتنی دور دوڑی ہے اتنی دور آپ کو دوڑنا پڑے گا۔ اگر نہیں دوڑو گے تو تمہارا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ یہ مرتبہ حضرت حاجرہ کو کہاں سے ملا؟ نہ عبادت ہے نہ ریاضت، اگر ہو تو ہے، لیکن یہ سب چیزیں ناکافی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زوجیت کا شرف حاصل ہے، اسی زوجیت نے ان کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی محبت نے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ اور آپ کو جان کے آج سب سے زیادہ حیرت ہوگی کہ مشک جانتے ہو، اتنے مشک آتا ہے، اور مشک جو ہے اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ روپے کلو جو ہرن کے ناک میں پایا جاتا ہے، وہ بھی عام ہرن نہیں، وہ بھی عام ہرن نہیں، ایک مخصوص قسم کا ہرن ہوتا ہے، اس کے گانٹھ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، گانٹھ نہیں ہوتی، اگلے مرغا کہتے ہیں، ہندی میں اس کو مرغا کہتے ہیں، میں تو اردو میں بول رہا تھا، مفتی صاحب نے کہا مرغا کہتے ہیں، جس کو کسی ہندی کے شاعر نے کہا ہے کستوری مرغ کنڈل بسے اور مرغ ڈھونڈے ون مانا۔ کستوری اس کے ناک میں بسا ہے خوشبو، اور وہ خوشبو کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس رسول شہ رگ سے قریب ہیں،
اور تم ادھر ادھر مارے مارے گھوم رہے ہو. یہ خوشبو کہاں سے؟ اس ملک کو، اس ہرن کو اے مسلمانوں خوشبو ملی کہاں سے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سنل دیپ پہاڑی جو لنکا میں ہے اس غار میں اتارے گئے جنت سے، تو آپ کی دل جوئی کے لیے ہرنوں میں سے اس ہرن ایک ذات کی ہرن کا گروہ محبت میں ملنے گیا. سبحان اللہ. کس سے گیا ملنے؟ محبت میں ایک نبی سے ملنے کے لیے گیا. تو نبی کی محبت میں آپ کے اس محبت کی وجہ سے اس ہرن کے ناک میں اللہ نے خوشبو پیدا کیا. سبحان اللہ. جب یہ خوشبو اور ہرن کی ذات والوں نے دیکھا تو وہ اسی خوشبو کی لالچ میں نبی کی بارگاہ میں گئی. پھر حضرت آدم کے، تو حضرت آدم نے فرمایا کیا ہرنوں کے گروہ تم آئے ہو غرض سے، اور وہ ہرن کا گروہ جو آیا تھا میری محبت میں آیا تھا. جو عشق نبی کر لے اس کو خوشبو مل جایا کرتی ہے، اور جو میرے آقا سے محبت کر لے اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، فیضان اولیاء کرام، شہزادے شعیب الاولیاء، خانقاہ فیض رسول بناؤ شریف. اس ہرن جو غرض سے جاتا ہے وہ غرض لے کے لوٹتا ہے، اور جو محبت سے جاتا ہے وہ اپنے دامن کو بھر کے لے کے لوٹتا ہے. سبحان اللہ. آج رسول کی بارگاہ میں جو عشق مصطفیٰ لے کے گئے ان کو رسول کی زیارت نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. اور جو فارمیلٹی ادا کرنے گیا اس کو وہی چیز نظر آئی. تو دوستو ہرنوں کو حضرت آدم کی محبت میں خوشبو ملی، اگر وہی محبت رسول سے کوئی کر لے تو اس کو کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بے شک. آپ کو ایک آخری واقعہ سنا کے آپ سے رخصت ہو دوں. بہت شاندار واقعہ. میں نے جب کتاب میں پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور رونے لگا. میں احد پہاڑ ہے جو سیاہ پتھروں سے بنا ہے، کالا پتھر ہے. اس پہاڑ کے نیچے سونا ہی سونا. سعودی حکومت اس پہاڑ کو کھودنے نہیں دیتی ہے، اس کے نیچے سونے کا پہاڑ. تو جب حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو سرکار آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. یہ ادا دیکھ کر کے احد پہاڑ بھی رویا. جب احد پہاڑ اس ادا کو رسول کے دیکھا تو احد پہاڑ بھی رویا. اور جب احد پہاڑ رویا تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے احد پہاڑ، تیرے میرے محبوب کے رونے کی اس ادا پر تجھے میں کل بروز حشر تجھ کو جنت کے دروازے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر پہاڑ عشق مصطفیٰ پر رو دے تو اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے. اگر ہم عشق مصطفیٰ نعت پاک پڑھ کے رو دیں تو ہم کو اللہ کے رسول کا کتنا قرب حاصل ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، فیضان اولیاء کرام، جانشین حضور شعیب الاولیاء، قادری دولہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھو وہ پتھر کے بارے میں بیان کیا میں نے. وہ پتھر سن 62 تک
कोहे सफा पर मौजूद। सरकार ने 12, 13, 14 साल की उम्र में ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन वो पत्थर जानता था कि यही इमामुल मुरसलीन है, सुभान अल्लाह, यही इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह। वो पत्थर दुरूद पढ़ रहा है। आज मुसलमान जानते हुए कि इमामुल मुरसलीन है, यही इमामुल अंबिया है, और जान करके समझता है कि तो मैं तो नस्ली मुसलमान हूँ, मैं जान के क्या करूँगा।